بات کا آنے کا آج میرے خیال میں میرا فرسٹ فارمل انٹریکشن ہے ود دا میڈیا. اٹ شوڈ ہیو بین ارلیئر، تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن دیر آیت درست آیت. آج زحمت آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم سے بات کی جائے اور ایک سچویشن جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردآزما ہوا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس اسٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے. لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، لیکن جو آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا. اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں. اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں. اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں، سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے. اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے. لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی. حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا. میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا. اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں. لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقعوں پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں. یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8 9 10 12 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں. تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک
کلچر کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تجاویز کون دے گی۔ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے، میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ہے ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز یور اون پلیٹ فارمز اینڈ لارجر سوسائٹی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 90 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ایک بہت چیلنجنگ مسئلے کے طور پہ ابھرا تھا۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، ہم نے چاہا کہ ہمارے جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں وداؤٹ ریئلائزیشن کہ اس کے جو کانٹریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اتنے ڈریکونین اور اتنے انفیوریبل ہیں ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے کہ آپ الیکٹرسٹی کی جنریشن کر رہے ہیں، اور اس جنریشن کے رزلٹ میں ایز اے کانسیکوینس آپ نے 3، 4، 2، 2.5 دہائیوں تک کیپیسٹی سرچارج کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی لاگت پیداوار کی ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں دینی ہوگی۔ ایک دوسری یہ جو ریکوری کا ہمارا پروسیس ہے، بلز کی ریکوری کا پروسیس ہے، اس کو اتنا زیادہ انیفیشینٹ 30، 35، 40 سالوں میں ہم نے کر دیا۔ ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، ایک تو پیداوار کا نظام ہے، پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے، پھر اس کو ریکوری کرنے کا نظام ہے، یہ تینوں فلاڈ ہیں۔ پہلے آپ نے وہ غلط کر دی کانٹریکٹس۔ ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑھی، وہ اس ملک میں 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے۔ ریکوریز کے حوالے سے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں، تھیفٹ کہتے ہیں، دوبارہ میں مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ ود پین، مجھے آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالو ہے، اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنی کی چوری ہو رہی ہے۔
سرکولر ڈیٹ جس کو ہم نے سبسیڈائز کرتے ہوئے اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو بڑھایا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایک طرف ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہماری الیکٹریسٹی جنریشن تھی وہ ڈپینڈنٹ رہی آن فسل فوائل امپورٹڈ آئل فیول جو ہے وہ پوری کی پوری ڈپینڈنسی اس پہ ہوتی گئی. اچھا وہ ہم جو کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے اٹ از بیسڈ آل دا امپورٹ بل از بیسڈ آن فارن ریزروز آن ڈالرز. اچھا اس کی جو فلکچویشن ہماری باقی گورننس کے جو مسائل ہیں اس پہ آ رہے ہیں. جس طریقے سے فری مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے ہماری کنڈیشنالٹیز ہیں, ہمارے معاہدات ہیں ملٹی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہم نے ہر صورت میں پورے کرنے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اس کو نہ ڈیفائی کرنے کا سوچ رہا ہے نہ سوچ سکتا ہے نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. وی آر ویری مچ کلیئر آن دیٹ. اب وہ مارکیٹ فورسز کے تحت یہاں پہ اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جڑے ہوئے مسائل, پلس جو ڈی انسینٹیوائز ہو گئی ہے اکانومی اور لوگ بدقسمتی سے کسی ایک دو ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی اسٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے, نہ ایون ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہے, نہ کسی اور ایریا میں کر رہا ہے. ایک اسٹیگنیشن کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی بھی چیز کی ویلیو اپریسیشن اس کی ہو رہی ہے, اس پروفٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نہ کوئی کیپٹل کا اور لیبر دونوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اور وہ منسلک ہوتی ہماری اکنامک لائف اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تو شاید ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہر جگہ اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی سبسیڈائز اس کو کر دیا جائے. دیکھیے سبسیڈائز کرنا پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل آبلیگیشن کو مستقبل میں جو ٹیکس آپ نے کل لینا ہے آج کی بجائے آپ اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں. آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں, آپ مسئلے کو ٹال دیتے ہیں. اگر ہم نے بھی مسئلوں کو ٹالنا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے, اس پہ سوچا جانا چاہیے, سوچا جا سکتا ہے. 2 مہینے ہیں, 2.5 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, 3.25 ہیں, وہ تو لگ پتا جائے گا. لیکن بالآخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کی بجائے اس طرف بیٹھا ہوں گا, یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا. لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مسائل ہمیں آ رہے ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل بھی آ رہے ہیں. ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش بعض اوقات ڈیجیٹل میڈیا میں, ڈیجیٹل سپیس میں, سوشل میڈیا میں, مین سٹریم میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف, یاسیت کی طرف, وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہن کل یا پرسوں یا ترسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کولیپس کرنے لگا ہے. اچھا, اور یہ بڑے سنجیدہ لوگ بھی بعض اوقات اس پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ سیکیورٹی چیلنج بھی اس کو بھی بڑے سکیوڈ انداز میں, ڈسٹارٹڈ انداز میں دیکھا جاتا ہے. میں اکثر میرے دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, تو یہ تو ابھی تک بھی یہ جنگ چل رہی ہے, بالآخر اس کا مطلب ہے ہم اس کو قابو نہیں پا رہے ہیں. ہمیں یہ حقیقت قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے ریجن میں تاریخ میں جو 2 سب سے ملٹری مائٹس تھی, ایک فارمر سوویت یونین کی وہ ملٹری پریزنس یہاں آئی, اور دوسری انپیرلڈ ملٹری مائٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو along with their allies. یہ اس ریجن میں 2 ڈیکیڈز کے لیے ان کی پریزنس رہی. اچھا, ریسنٹلی کیا تبدیلی آئی ہے, کیا وجوہات ہے؟ یہ جو ریسرجنس ہمیں نظر آ رہی ہے, کے پی میں نظر آ رہی ہے, بلوچستان میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں بار بار ہماری طرف سے
ایک وڈرال کے حوالے سے ایک فریز استعمال کی جا رہی ہوتی تھی اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل بھی شاید ہوگی, کہ رسپانسبل وڈرال کی طرف جائیں. اب جب رسپانسبل وڈرال کی بات ہو رہی تھی, بنیادی طور پہ اس میں جو بات جو مد نظر رکھی جانی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ جو وار ایکوپمنٹ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی کوئی انوینٹری موجود ہو, پتہ ہو کہ یہ بندوق کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے, یہ تھرمل کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے, یہ جو نائٹ ویژن گاگل ہے یہ اس کا لیفٹ اوور کسٹوڈین کون ہے. یہ بدقسمتی سے نہیں ہوا. اب جب یہ نہیں ہوا تو یہ رسپانسبل وڈرال کی بجائے رشڈ وڈرال کی طرف گیا. اب اس رشڈ وڈرال کے نہ صرف پاکستان پہ اثرات آئے ہیں بلکہ سینٹرل ایشیا پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, ایران پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, چائنا, ہول ریجن پہ ہیں. اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کر گئی ہے. پہلے اگر وہ میرے کسی سولجر پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ یا کیپیسٹی ٹو کل تھی وہ بہت محدود تھی. اب ان ایڈڈ ایکوپمنٹس کی وجہ سے وہ تھرمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے آر ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے, رینیوڈ ایکوپمنٹ ہے. اب اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا رسپانس ٹیکنالوجی کا رسپانس ٹیکنالوجی سے ہی دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ میں ضرور اشور کرنا چاہتا ہوں, کسی کی اگر کہیں ذہن میں کوئی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو وہاں پہ انہوں نے بطور حکومت وہ ٹیک اوور کر لیا ہے, وہ بڑی طاقت, وہ پھیلی ہوئی طاقت اپنے گھر گئی ہے. آئی ایم ہوم, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے, آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ریزسٹ, آئی ایم ہیئر ٹو ڈیفینڈ ایوری سینٹیمیٹر, ایوری انچ. جس کو جو شوق ہے, ہم وار مانگرنگ میں نہیں بلیو کرتے. اگر کسی کو کوئی حوصلہ کہیں سے بڑا ہے تو اپنے حوصلوں پہ نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہے. ان کے حق میں نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو دیٹ از دیئر چوائس. وی ول ریزسٹ اینڈ وی ول ریزسٹ ٹو دا لاسٹ person's elimination who appears to be a menace and a threat in this context. یہ ہم اس میں بہت کرسٹل کلیئر ہیں. ہمارا یہ یقین اور ماننا ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹیک اوور کر سکے, کسی یونین کاؤنسل کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں ان کے اندر سیبوٹیج پھیلانے کی, ان کے اندر ہٹ اینڈ رن کی جو کیپیسٹی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والی موجود ہے, اور پرنسپل آف لیتھیلٹی اینڈ پرنسپل آف سروائیویبلٹی یہ کسی بھی انسرجنسی کے دو بنیادی پرنسپلس ہیں. اس کے تحت ہمارا بھی رسپانس میکینزم جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو رہا ہے اور ہوتا مختلف اوقات پہ ہوتا آتا ہے. ہمارے جو ملٹری پروفیشنلز ہیں, ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں, وہ 24/7 اسی تھاٹ پروسیس میں لگے ہوتے ہیں کہ کب کہاں کس وقت کیسے اس چیلنج کو ٹیک آن کرنا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان کیپیبل ہینڈز, وی آر ان اپروپریٹ ہینڈز, وی ٹرسٹ دیم, وی ریسپیکٹ دیم, اینڈ آئی تھنک سو اٹ شوڈ بی ریٹرنڈ ان دا سیم کوائن. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ایک اور ایشو ہے. ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں, جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں, اس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ, دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے جائیں.
اب یہ کہنے میں اور ظاہر ہے اس کے کرنے میں کئی کوشچنز ہوں گے, کئی سوالات ہوں گے, اور ان کوشچنز اور آنسرز کے بیچ میں ہم نے اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے. ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کاؤنسل کی آئی ہے, فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے, اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں, اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل. اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں, کسی ڈیلوژن میں آپ کو یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دو. دیکھیں, آئی ٹی, مائنز اینڈ منرلز, ایگریکلچر, ڈیفنس پروڈکشن, یہ تو مین ایریاز ہیں. کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے. اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک, لیٹس سی the future of Pakistan with courage, with commitment. And it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions? 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے. الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا. IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکر صاحب لوگوں, پرائم منسٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا, یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں میٹر آف دا میڈنس ہے ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل, مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل, اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں, کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا, اس مہینے 88,000. اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے, یہ مسئلہ ضرور ہے, اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں, تمام لوگوں کی, وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس, ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے, اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے, اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی نقطہ تھا, جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے, اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں, اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ, یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو سیریس لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک
جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں، اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے. شارٹ آف دیٹ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے. کچھ لو لائنگ فروٹس ہیں جو ایزیلی اچیویبل ہیں. فار انسٹنس 16-17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کی مفت کی بجلی، اتنا لارج اسکیم میں شاید فرق نہ پڑے، مگر جو یہ چوٹ اور چبھن ہے نا، یہ شاید کم ہو جائے لوگوں کی جو ابھی ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. سو یکساں نظام ٹیرف اس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ لوگ. آپ نے ابھی خود بات کی کہ چوری کوئی اور کر رہا ہے، ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پورے پنجاب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ پلئنگ پروونشلزم ہیئر، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیز آر سٹیٹس in front of us, right? Like آپ کے پاس پشاور، سکھر، حیدرآباد, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, مجھے ذاتی طور پہ میرا تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. Why are you taking positions? آپ جان رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اینڈ یو ہیو سم آف دا موسٹ brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what? When we're told jab election schedule aayega, we're going to go backing off. When you say کہ election commission ہی decide کرے گا, اس کو فریم کرنے والے جو senators اور legislators ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں کہ 48(5) کی ترجیح ہے. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? دیکھیں, محمد صاحب سے بھی ہے 3 سال پہلے انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا آئی پی پیز کا, اور مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے اندر آج یہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹس روک دو اور ان کے ڈالرز میں پیسے. اینڈ ڈو کلیریفائی علی محمد صاحب, بیکاز آئی بلیو کہ 3 سال پہلے میجورٹی آئی پی پیز کو ڈالر انڈیکسیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. سو میجورٹی آر ناٹ بینگ پیڈ ان ڈالرز. اینڈ نمبر 2, اٹس اونلی سم آف دا سی پیک پروجیکٹس وچ وی ہیڈ اے لاٹ آف پریشر ایٹ دیٹ ٹائم, سو وی ڈڈ ناٹ, ان کو نہیں کی, بیکاز یہ سینیٹرز یہ بات کر رہے ہیں سوورن گارنٹیز ہیں, کس طرح آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے سر, روز ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. اچھا, پہلے میں آپ کے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ neither I am a constitutional expert, neither are you. اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی, تو جو لا ریکٹیفائی ہو چکا ہو, سائن ہو چکا ہو بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیٹ از لا آف دا لینڈ. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آف دا لینڈ, اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do know My assumption, دیکھیں اس وقت God forbid اس ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی قتل کر دیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم اس پینلٹی کو فیس کر سکتے ہیں. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation کہ نہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں. تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. مے بی a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں, جب ہو جائیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا, we'll abide by that. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں, ہم صرف اور صرف lawful پوزیشن لے رہے ہیں. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی
اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے, وہ جب بھی اناؤنس کریں گے, جو ہم سے کہیں گے ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, پیریڈ. دوسرا کوشچن آپ کا تھا اس کے حوالے سے پریولیج. میں آپ کو پھر اس میں ہماری جوڈیشری کی طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے تھے, کچھ آرمڈ فورسز کی طرف اشارہ کرتے تھے, کچھ وابڈا کے امپلائیز کی طرف اشارہ کرتے تھے. اتنا چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس تمام چیزوں پہ ان دنوں میں ایکسرسائز کر چکے ہیں. اٹ مے گیو یو سم کمفرٹ. ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک این انفارم ڈیسیژن. مجھے یہاں کوئی کہہ دے کہ جی تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام وابڈا کے ملازمین کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. یا وی ہیو ٹو آفیشلی انکوائر کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے. وہ مکس ہے, وہ مکس ہے. میں نے آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. پاکستان فوج, نیوی, ایئر فورس, تینوں کے تینوں اپنے کیو ایم جی برانچ سے اور باقی اپنے ریلیونٹ برانچز سے دے contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget. جو ان کو allocated budgetary position ہے ان کی, اس میں سے وہ پے کرتے ہیں. جوڈیشری میں بھی we have been conveyed کہ جس طریقے سے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا میں بات آ رہی ہے, فری کنزمپشن اس طرح نہیں ہے. اور صرف اور صرف وابڈا کے جو امپلائیز ہیں ان کا یقیناً ہے, اور اس میں بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے کہ جو 66% آف کنزمپشن ہے ان کی جو یونٹس کے, وہ لوگ ہیں جو 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں. اچھا, جو 1 سے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے فری یونٹس کی وہ انتہائی کم ہے. کسی کو 200 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے, کسی کو 250 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے, کسی کو 300 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا. جو 17 سے آنورڈز 22 تک ہیں ان کی سیلنگ بہت زیادہ ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس انلمیٹڈ کنزمپشن کی انٹائٹلمنٹ ہے آف یونٹس, چاہے وہ 1000 کنزیوم کریں یا 6000 کریں. اب یہ ڈس انٹینسیوائز کرتا ہے ٹورڈز اے گڈ بیہیویئر. جب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, میں 2000 کروں, 4000 کروں یا 8000 کروں, میرے لیے تو کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, میں نے تو کوئی 1 سنگل روپی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. تو پھر میں دوپہر کے 12 بجے بھی جو ہے نا تمام لائٹیں آن ہی رکھوں گا. اس کے لیے یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایکسرسائز کی ہے. ہم نے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے, اور پالیسی آپشنز پہ نہ صرف ہم نے مل اوور کیا ہے, وی ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور ود ان 48 hours وی ول کم اپ ود اے پالیسی آلسو. اس میں دونوں سائڈ کی آرگومنٹس آ رہی ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ وابڈا کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا جنریشن آف الیکٹریسٹی, آپ ٹیچر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسکول میں ان کو کنسیشن ملتی ہے, تو آپ ڈونٹ بیریفٹ دیم ایز اے ہول. ہمارا ویو یہ ہے کہ جو 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین ہیں یہ وہی لوگوں میں سے ہیں جو آج احتجاج کر رہے ہیں, اور اگر ہم نے اسی سیکشن کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر اس سیکشن کو سیٹسفائی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. تو لہٰذا 1 سے 16 ایک تو ان کی سیلنگ کا بھی پتہ ہے, ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا جائے. جو 17 سے 22 تک ہے گریڈ تک, ایک تو ان کی مانیٹائزیشن کی تجویز ہے کہ ان کو فری اویلیبلٹی آف یونٹ کی بجائے ایک مانیٹائز کر کے ان کو یوٹیلیٹی کے زمرے میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دی جائے.
اور دوسری تجویز یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اس پہ 50% کٹ لگا دیا جائے. سو وی آر کمنگ ود ریشنل پالیسی آپشنز. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سینئر صحافیوں اور اینکرز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں سے ملاقات کا مقصد معاشی صورتحال پر نقطہ نظر بیان کرنا ہے. مرض کے علاج کے لیے درست تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہم نے عوام کا احتجاج دیکھا, ان کے اعتراضات بھی سنے. ہمیں عوامی مسائل کا ادراک ہے. یہ تاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ نگراں حکومت کا مقصد سخت اقدامات اٹھانا ہے. عوامی مسائل کا ادراک ہے, اس کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں. ہمیں مسئلے کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اور تجاویز پر بھی غور کرنا ہوگا. ماہرانہ رائے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. توانائی کے شعبے میں پیداوار, ترسیل اور وصولیوں کے حوالے سے کئی خامیاں موجود ہیں جن پر کام کرنے کی اور انہیں دور کرنے کی ضرورت